میں ہے یسو کے نام میں اس کا ڈپریشن جاتا ہے. اگر کوئی بے اطمینانی میں ہے یسو کے نام میں پیس اطمینان زندگیوں میں ہو. جیزس مائٹی نیم. کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. آمین. دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. سو بڑے غور سے بڑی توجہ کے ساتھ اس کلام کو سنیے تاکہ آج کلیسیا کا جمع ہونا بڑا برکت کا باعث ہو اور خوشی کا باعث ہو کہ کیسے جس کلام پر ہم یقین رکھتے ہیں، جو کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو کلام ہمارے دلوں میں ہے، جس پر ہماری بنیاد ہے، بائبل ہماری پہچان ہے اس دنیا کے اندر، انجیل مقدس ہماری اس دنیا کے اندر پہچان ہے. ہم اس پر جڑے ہوئے ہیں. آمین. ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے اور جس کے ساتھ تعلق ہے نمبر 1 وہ زندہ ہے. کیا ہے؟ مردہ نہیں ہے، ڈیڈ لیٹر نہیں ہے، منسوخ قانون نہیں ہے، منسوخ لیٹر نہیں ہے، منسوخ کتابیں نہیں ہے، بلکہ قائم ہے، زندہ خدا کا کلام ہے اور زندہ ہی نہیں بلکہ طاقتور ہے، مؤثر ہے. آمین. تعریف ہو. ہاللیلویہ. خداوند تیرا شکر ہو. سو خدا کا کلام جب زندہ ہے اور لکھا ہے ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. اتنی طاقت ہے اس کے اندر کہ ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ ایسی تلوار کی طرح ہے جس کی دونوں طرف دھاریں تیز ہیں. آمین. اس کی دونوں سائڈیں، دونوں رخ کام کرتے ہیں. یہ بلنٹ ایک طرف سے نہیں ہے، ایک طرف سے جھکی ہوئی مڑی ہوئی نہیں، بلکہ دونوں ایکٹیو اور تیز ہیں. ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. جس کا کیا مشن ہے، کیا کام ہے؟ جب تیز ہے تو پھر جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. کلام، لفاظ، یہ انسان کا کلام نہیں. انسان کا کلام بند گودے کو جدا کر گزر نہیں سکتا. انسان کا کلام دلوں اور خیالوں کو نہیں جانچتا. کیا آپ کسی کے دل اور خیالوں کو جان سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بھائی سلیم کے خیالوں کو جان سکتے ہیں؟ اس کے دل میں کیا ہے؟ نہ وہ. خدا کا کلام جانتا آپ کے دل میں کیا ہے. خدا جان رہا ہے آپ کے ارادے کیا ہے. خدا جانتا ہے کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے. خدا جانتا ہے آپ کیا کر کے آئے ہیں. خدا جانتا آپ کس ارادے سے آئے ہیں. خدا جانتا آپ کا ایمان کتنا ہے، آپ کتنا اس سے پیار کرتے ہیں. گزر جاتا ہے، خیالوں کو، ارادوں کو جانچتا ہے. آمین. تیرا شکر ہو. سو خدا کے کلام میں یہ قوت ہے کیونکہ وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے. سو آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل جب خدا کا کلام ہے، کلام کی کیا اہمیت ہے، کتنی پاور ہے. کلام کیا کیا اس دنیا کے اندر کرتا ہے. کلام ہماری زندگی کے کن کن حصوں میں کہاں ورک کرتا ہے جب زندہ یہ ہے. تعریف ہو. نمبر 1، خدا کا کلام سچائی لاتا ہے. خدا کا کلام کیا لاتا ہے؟ ہم اس سے واقف ہوتے ہیں کہ سچائی کیا ہے. زبور 1:3 میں لکھا ہے، وہ شخص اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے گا برابر ہوگا. آمین.
سو خدا کا کلام فروٹفل ہے کیونکہ وہ سچا ہے، وہ پھل پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اس سے جڑا رہتا ہے، زبور 1:1 میں لکھا، مبارک ہے وہ آدمی جو شیروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ آگے لکھا جو کچھ وہ کرے گا وہ برابر ہوگا۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو ندیوں کے کناروں پر لگایا گیا ہو، جس کا پتا کبھی نہیں مرجھاتا۔ سو اگر آپ کلام کے ساتھ جڑے رہیں گے، اگر آپ کی زندگیوں میں کلام ہمیشہ رہے گا، آپ اس درخت کی طرح ہوں گے جو پھلدار ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح کا پھل پیدا کرے گا۔ آمین، پریز گاڈ۔ خدا کا کلام شفا آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔ زبور 107 میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ جب اس کا کلام نازل ہوتا ہے، جب اس کا کلام کوئی انسان پڑھتا ہے، جب اس کا کلام کوئی سنتا ہے، جب اس کے کلام پر کوئی ایمان لے کے آتا ہے، اس کی زندگی کے اندر 100% شفا ہوتی ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر کیا بخشتا ہے؟ شفا بخشتا ہے۔ آمین۔ سو نمبر 2، کلام وہ اپنا جب نازل کرتا ہے وہ شفا بخشتا ہے۔ آمین۔ The word of God has healing power۔ آمین۔ خدا کے کلام میں شفا بخش قوت ہے۔ متی 8:8 کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، جب صوبے دار نے کہا خداوند اگر تو صرف زبان سے کہہ دے، تو اس کا جو صحیح ترجمہ انگریزی جو ورژن ہے، اس کا مطلب ہے جب تو کلام کرے گا تو میرا نوکر شفا پا جائے گا۔ آمین۔ جب تو منہ سے بولے گا، اور جیسے یسوع مسیح نے کہا جا تیرا نوکر شفا پا جائے گا، اور جیسے گھر پہنچنے سے پہلے اس کا نوکر، سو خدا کے کلام میں اتنی قوت ہے کیونکہ زندہ اور مؤثر ہے۔ نمبر 1، وہ زندہ ہے۔ آمین۔ اسی لیے کام کرتا ہے، اسی لیے کام کرتا ہے، اس کا کلام زندہ ہے۔ جب وہ زندہ ہے تو پھر اس کا کلام بھی زندہ ہے۔ آمین۔ نمبر 3، خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ تعریف ہو۔ خدا کا کلام ہمیں صاف کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ جوان کی زندگی کو پاک کرتا ہے، انسان کی زندگی کو دھو دیتا ہے۔ زبور 119 9ویں آیت میں لکھا ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ جوان اپنی روش کس طرح، کیسے جوان پاک رہ سکتا ہے؟ کیسے آج کی نوجوان نسل گندگی سے محفوظ ہو سکتی ہے؟ فقط کلام پر نگاہ رکھنے سے، کیونکہ اس کا کلام پاکیزگی بخشتا ہے۔ جب کوئی دن رات اس کلام پر نگاہ کرتا ہے، اس کی اسٹڈی کرتا ہے، اس کے ساتھ لپٹا رہتا ہے، کوئی گنجائش نہیں کہ اس کی زندگی سے گناہ ہو۔ آمین۔ کیونکہ کلام کے اوپر نگاہ رکھنے سے انسان کو پاکیزگی ملتی ہے۔ سو خدا کا کلام پاکیزگی لاتا ہے۔ آمین۔ انسان کو پاک رکھتا ہے۔ نمبر 4، خدا کا کلام انسان کو اس کے جو پوشیدہ گناہ ہے اس سے کرتا ہے۔ آمین۔ زبور 119 کے اندر لکھا ہے 11ویں آیت کے اندر، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آمین۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے، سو کلام آپ کو گناہ سے بچاتا، پاک کرتا اور پاکیزگی دیتا ہے، کیونکہ اس میں قوت ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس پر نگاہ رکھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی لاتا ہے اور آپ کی زندگی کو آگے لے کے چلتا ہے۔ سو خدا کا کلام کیا ہے؟ جو آپ اپنے جب دل میں چھپاتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ زندہ اور مؤثر کلام ہے۔ آمین۔ نمبر 5، خدا کا کلام آپ کی کونسلنگ کرتا ہے۔ آمین۔ آپ کی کیا کرتا ہے؟ آپ کا کونسلر ہے، آپ کی کونسلنگ کرتا ہے۔ اور جب آپ اس پر نگاہ رکھتے ہیں، جب رات اس کو پڑھتے ہیں، زبور 119 24 آیت، تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں،
تیری شہادتیں کیا ہے؟ مجھے مرغوب اور میری مشیر ہے، مجھے صلاح دیتی ہے، مجھے گائیڈ کرتی ہے، میری رہنمائی کرتی ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ کسی شخص کی پہچان نہیں رکھ سکتے۔ اس دنیا میں آپ 100% کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی راہ کو چنیں اور وہ ٹھیک ہو، لیکن جب آپ خدا کے کلام کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں، خدا کا کلام آپ کو آپ کی گائیڈنس دیتا، آپ کو گائیڈ کرتا ہے، روح القدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ بیٹے یا راہ یہ نہیں، راہ یہ ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا کا کلام لکھا ہے تیری شہادتیں، تیرا کلام، تیری شریعت مجھے مرغوب ہے کیونکہ وہ میری مشیر ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ نمبر 6، خدا کا کلام کیا کرتا ہماری زندگی کے اندر؟ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام ہر طرح کی قوت کا منبع ہے۔ آمین۔ God's word is a source of strength۔ خدا کا کلام ہر طرح کی قوت کا کیا ہے؟ منبع، سورس ہے۔ زبور 119:28 آیت، غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ میری جان تو غموں سے گھلی جاتی ہے، ٹینشنوں سے ختم ہو رہی ہے، فکروں سے ختم ہو رہی ہے، پر تو مجھے اپنے کلام سے قوت دے، تقویت دے۔ آمین۔ تو مجھے زور دے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ اس لیے اگر آپ اس پر نگاہ رکھیں گے، چرچ موو ہوگا، قوت ملے گی، زور ملے گا، آپ کے غم کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بلکہ زبور 16 میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے جانے والوں کا غم بڑھتا رہے گا۔ جو دنیا کی تلاش میں ہے، دنیا کی راہوں پر ہے، ان کے غم بڑھتے رہیں گے۔ پر خدا کا یہاں بندہ کیا کہتا ہے؟ خداوند مجھے کیا دے؟ زور دے، قوت دے۔ آمین۔ غم کے مارے میری جان کھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ آمین۔ نمبر 7، خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ زندہ اور مؤثر ہے۔ پریز گاڈ۔ خدا کا کلام کیا دیتا ہے؟ زندگی بخشتا ہے۔ زبور 119:93 آیت، متی 4:4، میں تیرے قوانین کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں تیرے قوانین کو، کتنی دفعہ انسان اس کے قوانین کو بھولتا ہے، بائبل اسے یاد بھی نہیں ہوتی۔ گھر سے نکلتے وقت، باہر گھر سے آتے وقت، جب گھر میں آتا ہے، رات کو، صبح کو، ایسے نکل جاتا ہے، ایسے بھاگ جاتا ہے، لیکن ناکام ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے زبور 119:93؟ میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا کیونکہ تو نے انہی کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا ہے۔ خدا کا کلام زندہ ہے اور مؤثر ہے۔ جب وہ زندہ ہے تو پھر وہی زندگی بخشتا ہے۔ کلام زندہ ہے، بائبل خدا کا کلام لا تبدیل اور زندہ کلام ہے۔ آمین۔ وہ ہمیں زندہ کرتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ نمبر 8، ہاللیلویہ، زبور 119:105 آیت، خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے پریز۔ ہاللیلویہ۔ کیا ہے؟ کیونکہ زندہ ہے۔ روشنی اس دنیا میں اور نہیں ملتی، ہمیں اس روشنی کی ضرورت ہے، لیکن روحانی تاریکی کون دور کرے گا؟ دور کرے گا ہم قبول بھائی۔ تاریکی کے ڈیرے جو خاندانوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، نفرتیں ہیں، محبتیں نہیں، گھمنڈ ہے، بغض ہے، بھائی کو بھائی دیکھنا نہیں چاہتا۔ کیا ہوگا؟ بچے ماں باپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، بڑے جب ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریکی گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ فقط بائبل خدا کا کلام گھر میں آنے سے روشنی آتی ہے اور لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو حمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے، عزیز کیا ہے، دوست کیا ہے، چرچ کیا ہے، کلیسیا کیا ہے، خدا کیا ہے۔ کلام کی روشنی میں ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ سو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ آمین۔ زبور 119:130 آیت، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے کہ وہ زندگی اور نور ہے، مجھے بتاتی کہ کیسے چلنا ہے۔ یہ تاریکی ادھر نہیں جانا،
یہ تاریکی ہے ادھر, یہ لوگ اچھے نہیں. گمنڈیاں دے نال کیا لکھا ہے, گمنڈیاں کو لو نہیں جانتا نہ جھوٹیاں نال. ہم گمنڈیوں کو پسند کرتے ہیں, ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھنا اپنا فخر سمجھتے ہیں. اگر کوئی بندہ گمنڈی ہے, گناہ میں ہے, اسے پیار کریں, اسے کلام سنائیں, لیکن اپنا وقت قیمتی ان کے ساتھ ضائع مت کریں. آمین. کلام کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں ان کو اپنا وقت, اپنا ٹائم دے, کیونکہ خدا کا کلام بخش لکھتا ہے جب وہ نور بخشتی ہے تو پھر وہ ہمیں عقل مند بناتی ہے. نمبر 9, خدا کا کلام ہمیں اطمینان بخشتا ہے ان کو جو سے پیار کرتے ہیں. آمین. کیونکہ وہ زندہ اور مؤثر ہے, اس لیے اطمینان اور پیس ہماری زندگیوں میں لاتا ہے. زبور 119 165 آیت. تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں. آمین. تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن, انہیں اطمینان ہے, انہیں کوئی ٹینشن نہیں کیا دنیا کے اندر باہر ہو رہا ہے. ہاں, تیسری جنگ شروع ہونے والی جی, کاروبار چھوڑ دے, بائبل پڑھنا چھوڑ دے, خدمت کرنا چھوڑ دے. نہیں, جب ہوگی تو ہوگی. ہاں, جب ہوگی تو خدا اس دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے. آمین. دنیا کے اندر بڑی بڑی جنگیں لگی, خدا سل موجود ہے, اس کے لوگ موجود ہیں. یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک یسوع مسیح کی آمد آ نہیں جاتی. آپ اطمینان میں رہے. آمین. یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں, جس طرح دنیا دیتی اس طرح نہیں دیتا. دنیا فقط شاباشی دیتی ہے, پیسہ ہے, گڈ ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن دنیا اندر کا اطمینان نہیں دے سکتی. ذہن کو کون سکون دے گا, دل کو کون تسلی دے گا جسے میٹھی نیند آئے. ہاں, وہ فقط خدا کا کلام ہے. تیرے کلام سے جو محبت رکھتے ہیں وہ کیا ہے, رکھنے والے مطمئن ہیں. ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں. ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا وہ کوئی بہانے نہیں بناتے. وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو, گھر کے حالات کیسے ہوں, نوکری نہ ہو, ٹینشنیں ہو, نو ٹینشن, خدا کے ساتھ چلنا ہے مجھے. آمین. کوئی بہانہ نہیں. گھر کے اندر مہمان ہے, چرچ کیوں نہیں آیا, گھر کے اندر مہمان آ گیا, ان کو بھی لے کے. آمین. نہیں آتے باہر سے تالا لگا دیں. آپ بیٹھے ہم آ رہے ہیں, اگر وہ اجنبی ہے تو آپ خدا کی حضوری میں آئے. آمین. کوئی ٹھوکر کھانے کا موقع نہیں. جو خدا سے پیار کرتے ہیں, خدا سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں, انہیں تسلی ہے, کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور ہالےلویا, پریز گاڈ. نمبر 10, تیرا شکر ہو. جب خدا کا کلام کوئی سنتا ہے اس میں یہ قوت ہے, جب کوئی اس پر عمل کرتا ہے وہ 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لاتا ہے. آمین. زندہ کلام پھل پیدا کرتا ہے. اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ کلام ہے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر پھل لگے گا. متی 13:23 کے اندر خدا نے فرمایا, اور جو اچھی زمین میں بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے. کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے, کوئی 60 گنا, کوئی 30 گنا. زندہ کلام پھل پیدا کرتا ہے. زندہ کلام مؤثر ہے, بااختیار ہے, قوت دیتا ہے. اگر آپ کی زندگی کے اندر کلام ہے تو پھل لگے گا, شفا ملے گی, ترقی ہوگی, کیونکہ کلام آپ کے اندر زندہ ہے. آمین. کلام کیا ہے, زندہ ہے. اس کا کلام زندہ اور مؤثر ہے. آمین. اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. نمبر 11, خدا کا کلام ہمیں قوت, زور اور پاور ابلیسی قوتوں پر بخشتا ہے, کیونکہ زندہ ہے وہ. آمین. خدا کا کلام کیا کرتا ہے, ہمیں قوت زور دیتا ہے. نمبر 11, لوکا 4:36 کے اندر کیا لکھا ہے, اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے یہ کیسا کلام ہے جو یسوع مسیح کرتا ہے. یہ کیسا کلام ہے. جب بولتا ہے تو تخلیق چیزیں ہوتی ہے, جب وہ بولتا ہے تو ہر طرح کی بدروہیں ابلیس کو شکست ہوتی ہے. اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے یہ کیسا کلام ہے, کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا اور وہ نکل جاتی.
یہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم اسی کلام پر یقین کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے لوکا 10:19 کے اندر فرمایا، میں نے تم کو اختیار دیا ہے سب بچوں کو کچلو، آمین، کچلو انہیں، ان پر غالب آؤ، ڈانٹو یسوع کے نام سے، گھر سے بدروہیں نکل جائے، غربت نکل جائے، بیماریاں نکل جائے، ٹینشنیں نکل جائیں، مخالف قوتیں یسوع کے نام سے چلی جائیں۔ سو زندہ کلام آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے دلوں میں ہے، جس پر آپ کا ایمان ہے، آمین۔ نمبر 12، خدا کا کلام یوحنا 1:1 کے اندر لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح خود ہے، جس کے پاس بیٹا اس کے پاس زندگی ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے کلام ہی، پوری بائبل خدا کا کلام۔ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، خدا کا کلام آپ کے اندر ہے، آپ کے دلوں میں ہے، آپ کے پاس وہ ہستی ہے جس کے نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں، بیماریاں چلی جاتی ہیں، ٹینشنیں بھاگتی ہیں، دشمن یسوع کے نام سے شرمندہ ہوتا ہے۔ سو یہ کلام زندہ اور لا تبدیل ہے، بااختیار ہے، مؤثر ہے، آمین۔ نمبر 13، جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، تعریف ہو اور ہمیشہ کی زندگی وجود میں آتی ہے۔ جب آپ کلام یہ سن رہے ہیں، اس پر آپ کا ایمان ہے، یہ کلام آپ کو زندگی بخشتا ہے، آمین۔ لکھا ہے یوحنا 5:24 کے اندر، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ کلام آپ کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرتا ہے، بیماریوں سے نکال کر شفا میں داخل کرتا ہے، غربت سے نکال کر برکت کی زندگی میں داخل کرتا ہے، ٹینشنوں سے نکال کر بڑی سکون والی ایریا میں داخل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ زندگی بخشتا ہے، آمین۔ اس لیے یہ زندہ اور مؤثر کلام ہے، ہاللیلویہ، پریز گاڈ، تیرا شکر ہو۔ نمبر 14، جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں قائم رہتا ہے تو خدا کہ ہم حقیقی شاگرد ہوتے ہیں، حقیقی اس کے لوگ بن جاتے ہیں۔ یوحنا 14:31، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ حقیقت میں تب وہ شاگرد ہوتا ہے جب کوئی اس کے کلام پر قائم رہتا ہے۔ یہ کلام جب آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کو زندہ کرتا ہے، حقیقی شاگردیت بخشتا ہے، حقیقی آپ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق بن جاتا ہے، آمین۔ تعریف ہو، تیرا شکر ہو۔ نمبر 15، خدا کا کلام آپ کو حقیقی تسلی اور مقدس کرتا ہے، خدا کا کلام آپ کو پاک کرتا ہے۔ یوحنا 17:17 میں لکھا ہے، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے، آمین۔ خدا کا کلام جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، لکھا ہے اسی کلام سے تم پاک مقدس ہو گئے ہو، آمین۔ دنیا میں کوئی چیز آپ کو پاک مقدس نہیں کر سکتی، نہ کوئی قربانی، نہ کوئی اور چیز، فقط خدا کا کلام جو اس کا بیٹا ہے، اس کے مرنے اور جی اٹھنے سے ہمیں پاکیزگی اور ہم مقدس ہو جاتے ہیں، آمین۔ تعریف ہو۔ نمبر 16، خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ روح القدس کے وسیلہ سے وہ بڑی پاور کے ساتھ ہماری زندگیوں میں ہمارے درمیان کام کرتا ہے، آمین۔ جب ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، جب اس کا کلام منہ سے بولتے ہیں، اعمال 10:44 میں لکھا ہے، پترس یہ بات کہہ ہی رہا تھا، پترس یہ بات کہہ ہی رہا تھا تو کیا لکھا ہوا ہے؟ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ جو کلام، جب آپ کلام سن رہے ہوتے ہیں، جب آپ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب کلام پر آپ کا ایمان ہوتا ہے، روح القدس کی قوت آپ کی زندگیوں میں نازل ہوتی ہے۔ فقط کلام کو اپنی زندگیوں میں اولیت دے، اس سے جڑے رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں اور منہ سے بولتے رہیں، آمین۔ کیونکہ یہ کلام زندہ اور
मौसर है, तारीफ हो। हालेलुया। नंबर 17 ये कलाम क्या करता है? रोमियो 10:17 में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। बस ईमान सुनने से ये कलाम आपके ईमान को रोज रोज बढ़ाता है। याद रखें, अगर आप हर रोज कलाम ना पढ़ें, अगर हर रोज आप कलाम ना सुने, अगर हर रोज अपने मुंह से कलाम का इकरार और कलाम की बातें ना करें, आपका ईमान नहीं बढ़ सकता। अगर जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपका दिल बड़ा होता है, यार ये कलाम मेरे साथ है, ये मेरे लिए कलाम है, शिफा का वादा मेरे साथ है, बरकत पर बरकत मेरे साथ इसका वादा है, तसल्ली का मेरे साथ वादा है। जब कलाम आप बोलते हैं, बोलने से आपका दिल ईमान और बड़ा होता है। खुदा आपको जब इस्तेमाल करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, जो कोई यानी मेरा कलाम सुना रहा है। आज बड़े दुख की बात है, चर्च बहुत सारे मसीही ईमानदार कलाम को लोगों के साथ शेयर नहीं करते। जब आप कलाम लोगों से बांटते हैं, खुदा आपके वसीला से काम करता है, उस कलाम से आप भी भर जाते हैं। क्योंकि मिसाल की किताब में लिखा है, सैराब करने वाला खुद भी सैराब होता है। जब आप किसी को जिंदगी बांट रहे होते हैं, जिंदगी आपसे निकल रही होती है। आमीन। जब आप किसी को खुशी दे रहे हैं, आपकी जिंदगी के अंदर भी कलाम की रूहानी खुशी बह रही होती है। इसलिए लिखा है, ईमान क्या होता है? सुनने से पैदा होता है। ये भी मतलब है पढ़ने से पैदा होता है, बोलने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, खुदा के कलाम से। हालेलुया। नंबर 18, तेरा शुक्र है। खुदा का कलाम क्या करता है? हालेलुया। ये हर तरह का हमारी ज़िंदगी को होल्ड करता है, नजात के काम हमारी ज़िंदगी में लाता है। पहला करंथियों 15वां बाब 2 आयत, उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्त कि वो खुशखबरी अंजील, यहाँ अंग्रेज़ी यूनानी के अंदर है, यानी खुदा का कलाम, वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। सो ये खुशखबरी निजात बख्शी है, सल्वेशन बख्शती है। जब आप इस कलाम को बोलते हैं, पढ़ते हैं, ईमान रखते हैं, आपको निजात बख्शती है। निजात 3 तरह की है। नंबर 1, अबदी निजात हम पा चुके हैं। पर गौर से सुनिए, जो अबदी खुदा ने वादा किया था कि जो कोई बेटे पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की, यानी खुदा की उस सज़ा से हम छूट चुके हैं जो जहन्नम की सज़ा है। खुदा का हमारे साथ एक अहद हुआ है। इसीलिए 2 अहद हैं, पुराना और नए अहद का मतलब ये है कि जो कोई बेटे पर ईमान लाएगा, जो कोई उसके मरने और जी उठने पर यकीन लाता है, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल होता है। हम निजात पा चुके हैं। दूसरा, इस दुनिया के अंदर जब ईमान लेके आते हैं, हम दुनिया के अंदर भी मुसीबतों से आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। अगर ऐसा ना होता तो ज़मीन पर जब यीशु मसीह आया तो कभी भी वो मुर्दे जिंदा ना करता, कभी भी लोगों को शिफा न देता, कभी भी दुखी लोगों की मदद ना करता। खुदा चाहता है इस दुनिया के अंदर दुनिया के दुख ख़त्म हो, और वो तभी हो सकते हैं जब कोई कलाम पर ईमान लेके आता है, जब यकीन करता है खुदा के किए हुए काम को। सो इंजील की वजह से हमें निजात और ज़िंदगी मिलती है, और हर रोज़ हम निजात पाते रहते हैं, हर रोज़ हम फ्रेश होते हैं। हर रोज़ जब हम दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, खुदा के तक के सामने पढ़ते हैं, हमें ताज़गी मिलती है, हमें फतह मिलती है। निजात पा चुके हैं, निजात पा रहे हैं, निजात पा ली है। आमीन। सो खुदा हमारे साथ है। जो कोई कलाम पर अमल करता है, उसका कलाम जिंदा और मौसर है। आमीन। प्रेज गॉड। नंबर 19, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में क्या करता है? जब हम उसके साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ, हम खुदा के सामने खड़े होते हैं, हमें खुदा के सामने ज़िंदगी मिलती है। वो हमें हर तरह की हिकमत दनाई बख्शता है। 2 करंथियों 4:2। नंबर 19, खुदा का कलाम लिखा है, तलवार है ले लो। इफिसियों 6:11। और ये मैं चाहूँगा आयत आप पढ़ें, बल्कि यहाँ जो लिखा है पूरी जो शॉर्ट मैंने हवाले को दे रहा हूँ आपको। इफिसियों 6:17 में लिखा है, और निजात का खौद और रूह की तलवार
جو خدا کا کلام ہے لے لو. آمین. خدا کا کلام روح کی تلوار ہے، کیونکہ ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے، یہ کام ایک سرجن بھی کرتا ہے جب باڈی کو چیرتا ہے، جب یہ برین کا آپریشن ہوتا ہے، گزرتا دیکھتا نیچے کیا ہے. دل کا جب آپریشن ہوتا ہے سرجن دیکھتا ہے، کارڈیالوجی کا جو ڈاکٹر ہے کہ دل کے اندر کہاں پرابلم ہے. خدا کے کلام میں اتنی قوت ہے کہ جب وہ گزرتا ہے ہر طرح کا آپریشن کامیاب ہوتا ہے. آمین. خدا کے جلال کے لیے ہاللیلویہ. خدا کا کلام جب گزرتا ہے وہ گردے واش کرتا ہے. آمین. فیل کڈنیاں کام کرنا شروع ہوتی ہیں، ہارٹ کے مسئلے ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں، بیماریاں دور بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. آمین. زیادہ کیا ہے؟ تیز ہے. تعریف ہو. تھینک یو فادر. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. نمبر 20 جو لاسٹ پوائنٹ یہاں میں شیئر کر رہا ہوں، غور سے سنیے ذرا. تھینک یو فادر. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. عبرانیوں 4:12 ہی ہے، اس کو دوبارہ پڑھیں. بڑی پاورفل بائبل کے اندر ورس ہے، اس کو میں لاسٹ پر لے کے آیا ہوں. تھینک یو فادر. کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے. اس کو اپنی زندگیوں میں بٹھا لیں، ذہنوں میں، گھروں میں جا کے یہ آیت لکھ لیں. اگر آپ کا یہ مان ہے کہ خدا کا کلام زندہ ہے تو اسے ڈریں، اس کی عزت کریں، اس کو پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. یہ بڑا تیز ہے، یہ بڑا عدالت کرنے میں بھی ایسے لگتا ہے، جھٹ پٹ لگتا ہے. کیا ہوا ہے؟ بندہ اچھا بھلا تھا، خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہا تھا، اچھا بھلا گھر تھا، کیا ہوا؟ کہاں سے مصیبت آ گئی؟ خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، دشمنوں کو کاٹتا چلا جاتا ہے، نافرمانوں کو کاٹتا چلا جاتا ہے، جو اس کے لوگ انہیں قوت دیتا چلا جاتا ہے، انہیں زور دیتا چلا جاتا ہے، ان کی فتح بنتا چلا جاتا ہے. آمین. تعریف ہو. خدا کا کلام زندہ ہے، مؤثر، ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. آمین. اس بات کو ذہن میں رکھے، خدا کا کلام مردہ نہیں ہے. خدا کا کلام یہ اس ماں باپ کی طرح نہیں ہے جو بے بس ہو بچوں کے سامنے جو مرضی کرے. خاموش ہے وہ، چپ چاپ کھڑے رہو. خدا کی اس کی قوت کے کام دیکھو وہ کرتا کیا ہے. میرے اور آپ کے لیے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. دشمنوں کو سنبھالنا وہ جانتا ہے. آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں. عبرانی کو خط کے اندر لکھا، خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی، زکریا بھائی، بھسم کرنے والی آگ ہے. یوحنا کے خط کے اندر خدا محبت ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھے ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. ایسے بادل آتے ہیں، ایسے بجلیاں، بادل گرجنا شروع ہو جاتے ہیں. اور زبوروں میں لکھا ہے خدا کی آواز بادلوں پر ہے. جب بادل گرجتے ہیں خدا کی یہ آواز ہے. خدا گرجنا شروع ہوتا ہے، قومیں چیخنا چلانا شروع ہوتی ہیں. خداوند رحم کر، معاف کر. دشمن بھاگنا شروع ہوتے ہیں. خدا کا کلام زندہ ہے، مردہ نہیں، لیونگ ہے، ایکٹیو ہے، زندہ مؤثر ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہمارے خدا کا کلام زندہ اور پاورفل ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، روحانی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں. بائبل خدا کا کلام ہے. بائبل کوئی متھ، کوئی ایسی کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے جو پرانے زمانے میں واقعات ہوئے اور ختم ہو گئے. آج میں ان لوگوں کو، ان قوموں کو بتانا چاہتا ہوں
جن کا کسی مذہب سے تعلق ہے، کسی مسلک سے تعلق ہے، آپ کسی چرچ کے ممبر ہیں، خدا کا کلام زندہ ہے، آپ کی زندگیوں کے اندر یہ کام کر سکتا ہے۔ خدا کا کلام زندہ ہے، بائبل منسوخ نہیں ہوئی، بائبل ڈیڈ ورڈ آف گاڈ نہیں، زندہ اور مؤثر ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر فقط بائبل وہ کلام ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہر روز معجزے ہوتے ہیں، جس پر ایمان رکھنے سے ہر روز معجزے ہوتے ہیں۔ آمین۔ بائبل پر یقین رکھنے والے، خدا کی آواز کو جاننے والے، اس کے بیٹے پر ایمان رکھنے والے آج بھی ہر روز معجزے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ کلام زندہ ہے۔ اگر بائبل خدا کا کلام زندہ نہ ہوتا تو پھر اس کے وسیلہ سے کچھ دنیا کے اندر کام نہ ہوتا۔ یہ وہی کلام ہے جو ہر روز دنیا کے نقشے کے اوپر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ جس دھرتی پر، جس سیارے پر انجیل کی منادی ہوتی ہے، وہاں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہے، وہاں شفا لوگوں کو ملنا شروع ہوتی ہے، وہاں لوگوں کے مالی حالات تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو شفا ہونا شروع ہوتی ہے، وہاں کے ملکوں میں جرائم کی کمی پیشی ہونا شروع ہوتی ہے، وہاں کے ملکوں کی جیلیں خالی ہونا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آمین۔ یہ کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ آئیں اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں، اس کلام کو قبول کریں۔ بائبل خدا کا زندہ کلام جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف بناتا ہے یہ کلام زندہ ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے یہ کلام تبدیل نہیں ہوا، یہ کلام ختم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ آج بھی موجود ہے، موجود رہے گا جب تک یسوع مسیح نہیں آتا۔ اس دنیا کے اندر اسی کا نام ہے، اسی کا نام رہے گا۔ آمین۔ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ زندہ اور مؤثر ہے، بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ آئیں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں، اپنی زندگی خدا کو دے، ہر روز اپنے آپ کو خدا کا سپرد کرے، کہے خداوند میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، مجھے فضل بخش، میں تیرے کلام سے پیار کروں، ہر روز تیرا کلام پڑھوں، ہر روز تیرے ساتھ چلوں۔ بائبل خدا کا کلام ہے، زندہ اور تبدیل۔